بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین و ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے لکھانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاغ درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ مدرس ہوں گے جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامعہ مسجد نگینہ انصاریہ شیخوپورہ، اور اسے میں اپنے یوٹیوب چینل بشیر اے رشیدی سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ابھی تک تو اسے سبسکرائب کر لیں اور شیئر بھی کر لیں دوستوں کے ساتھ۔ نیز بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ اس طرح آنے والے یہ روحانی اور قرآنی ولاگز جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہیں وہ آپ تک اور دوستوں تک باقاعدہ پہنچتے رہیں۔ اسے اسکپ نہ کیجیے، یہ ثوابوں کا خزانہ اس میں بھرا ہے۔ قرآن پاک کی اس کی تعلیم کے متعلق یہ درس روزانہ کے حساب سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، اس لیے اسے نظر انداز مت کیجیے۔ چند منٹ ہیں، اس میں ضرور اس کو سنیے، دیکھیے۔ تو شروع کرتے ہیں درس کو۔ الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى۔ صدق اللہ العظیم۔ انہوں نے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ایک ایسے مضبوط طاقت والے فرشتے نے تعلیم دی ہے جو قوت کا حامل ہے۔ چنانچہ وہ فرشتہ سامنے آ گیا جبکہ وہ افق پر تھا، پھر وہ قریب آیا اور جھک پڑا، یہاں تک کہ وہ دو کمانوں کے فاصلے کے قریب آ گیا، بلکہ اس سے بھی زیادہ نزدیک۔ اس طرح اللہ کو اپنے بندے پر جو وحی نازل فرمانی تھی وہ نازل فرمائی۔ سورۃ النجم کی آیت 5 تا 10، ان 6 آیات میں اللہ تعالی شانہ نے اسی گزشتہ بات کی مزید توثیق فرمائی ہے کہ اللہ کے پیغمبروں کی شان یہ ہوتی ہے وہ زندگی میں کبھی کوئی جھوٹی بات نہیں کرتے، ان کی زبان پر ہمیشہ حق جاری ہوتا ہے، اور یہ خوبی اور انعام اس خاص گروہ کے لیے ہے۔ یہ تو ایک پہلو ہے۔ حضرت انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام مبعوث ہونے سے پہلے
بیست جب اللہ پاک ان کو مخلوق کے لیے، ان کی قوم کے لیے، انسانوں کے لیے وحی کے ذریعے ہدایات عطا فرماتے ہیں، اس کو بعثت کہا جاتا ہے۔ نبوت کا عطا ہونا، یوں تو نبی پیدائشی ہی نبی ہوتا ہے، لیکن اس کی وضاحت عموماً حضرت انبیاء علیہم السلام کی عمر مبارک جب 40 سال ہوا کرتی تھی تو وحی کی آمد و رفت شروع ہوتی، آمد ہوتی، اور حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک پہلی وحی نازل ہونے کے وقت 40 سال تھی۔ 40 سال کو تھوڑا زمانہ نہیں ہوتا۔ مکے میں آپ پیدا ہوئے اور 25 سال کی عمر میں پہلی شادی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے ہوئی، اور 40 سال کی عمر میں پہلی وحی قرآن پاک کی سورت علق کی پہلی 5 آیات نازل ہوئی، اور اللہ پاک نے اس کو ایسا مفصل ذکر فرمایا کہ ایک ایک چیز آج تک محفوظ رکھی، تاکہ وحی الہی کا کوئی گوشہ اور پہلو اور لفظ اور حرف وہ مٹے نہ بلکہ چھپے نہ۔ آج بھی وہ غار جبل نور ایک پہاڑ ہے، خانہ کعبہ سے چند میل کے فاصلے پر۔ اکثر حاجی جو حج کے لیے تشریف لے جاتے ہیں اور عمرہ کرنے والے جن مقامات مقدسہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، ان میں 2 خاص ترین جگہیں، ایک غار حرا ہے اور ایک غار ثور ہے۔ غار حرا پہاڑ کی چوٹی پر ایک قدرتی چھوٹا سا مکان ہے، جیسے ہمارا یہ محراب ہے، اتنی سی جگہ ہے، لیکن اس کی قدرتی وضع کیسی عجیب و غریب کہ وہاں وحی کے آغاز سے پہلے ہی اللہ کی عبادت کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے۔ وہاں وضاحت لکھی ہے کہ وہ عبادت قرآن پاک تو ابھی نازل نہیں ہوا، اور شریعت کے احکام نماز وغیرہ ابھی اس کا حکم آیا ہی نہیں، اور آپ کو بتایا ہی نہیں گیا کہ یوں نماز پڑھیں، تو وہ آپ کا تفکر ہوتا تھا، جس کو اللہ نے قرآن پاک میں ایک اور عظیم عبادت کہا ہے کہ یہ زمین و آسمان بنانے والا اللہ جو ہمارا رب ہے کتنی طاقتوں اور قوتوں والا ہے، اور اس کی عظمت شان کو آپ سوچا کرتے تھے۔ اس کو تفکر کہتے ہیں، اور مستقل وہاں پر کئی روز بھی آپ ٹھہرا کرتے تھے۔ جیسے ہم رمضان میں مسجد میں اعتکاف کرتے ہیں 10 دن کا عام طور پر، تو کبھی 2 3 4 دن آپ ساتھ کچھ کھانا لے جاتے کہ آپ کو بشری حاجات تو لاحق ہوں گی۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی لکھا ہے محققین نے، اللہ نے ارشاد فرمایا جب انہوں نے دعا مانگی کہ اللہ ہمیں ایک کتاب عطا فرمائے، اس میں تیرے احکام لکھے ہوئے ہوں اور ہمارے لیے سہولت کا سبب ہو، ہم اس میں اللہ کے حکم دے کر عمل کیا کریں۔ حکم ہوا کہ موسیٰ 40 راتوں تک طور پر آپ عبادت کریں، تو دن میں آپ روزہ رکھتے تھے، رات کے اکثر اوقات میں وہاں عبادت کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام۔ اور کوہ طور کا ذکر قرآن پاک میں ہے، اور سابقہ امتیں عیسائیوں اور یہودیوں کے یہ علم میں بات ہے۔ حق تعالی شانہ نے
وہ مقام نہیں بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام عین اس جگہ پر ٹھہرے رہے 40 راتیں اور 40 دن، لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں عبادت کے لیے اس غار میں تشریف لے جاتے، اس میں ایک ہی بندے کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے، اتنی سی جگہ ہے، لیکن شان اس جگہ کی یہ ہے غار حرا کہ وہاں جو بندہ کھڑا ہوتا اس غار کے اندر سامنے اللہ کا گھر نظر آتا، خانہ کعبہ شریف بالکل آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے، وہاں پہلی وحی آئی۔ ان آیات میں ذکر ہے کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں اللہ کا پیغام آنا، نبی پر وحی کا اترنا کہ پہلی دفعہ ہوا ہو، ہمیشہ سے جب سے اللہ نے یہ زمین بنا کر انسانوں کو آباد کیا ہے، ایک فرشتہ تو خاص طور پر وہ اس کام پر متعین ہے، اس کا نام ہے جبرائیل۔ وہ سابقہ انبیاء علیہ السلام پر بھی اللہ کا پیغام لاتے تھے، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وحی کے نزول پر وہی فرشتہ آیات لے کر آیا، وہ پڑھتے تھے، نبی پاک سنتے تھے، اور اللہ پاک آپ کے دل مبارک اور ذہن اقدس میں اس کو پکا کر دیتے تھے۔ جو کچھ آپ سنتے تھے پھر وہ لوگوں کو پڑھاتے تھے، اور یہ قرآن پاک ایک ایسا مسلسل سلسلہ ہے، متصل، کہ آج جو بھی مسلمان قرآن پاک پڑھتا ہے وہ کسی سے پڑھتا ہے، اس نے آگے کسی سے پڑھا، اس نے آگے، اور یہ سلسلہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچتا ہے، اور یہ زبانی کلامی نہیں، اس کی ایک سند بھی موجود ہے، اور ایک بڑی دلیل کہ ہر زمانے میں سینکڑوں نہیں، ہزاروں اور لاکھوں، اور اب ایک اندازہ ہے کہ اس وقت دنیا میں جو مسلمان ہیں ان میں قرآن پاک کے حافظ ایک اندازے پر 2 کروڑ سے زیادہ ہیں، ان میں بزرگ بھی ہیں، بوڑھے بھی، جنہوں نے پہلے یاد کیا، یا کئی لوگ زندگی کے آخری حصے میں قرآن کو حفظ کر لیتے، ان کو شوق اس وقت اٹھتا ہے، اللہ ان کی مدد کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں شیخو پورہ میں ایک دیہات میں ایک بابا جی، وہ سکول ٹیچر تھے، ریٹائر ہو گئے، ان کا پوتا قاری صاحب کے پاس پڑھنے جاتا، بابا جی تہجد گزار نیک آدمی، پوتے کو دیکھ کر ان کو بھی شوق ہو گیا، ذہین تو تھے، اللہ نے ذہن دیا، اس نے پوتے کے ساتھ شروع کر دیا خود بھی، اور پورا قرآن پاک حفظ کیا۔ تو جوان تو ہیں ہی، اور بچوں کو تو کیا کہنا، جب بچپن میں تو ذہن کی تختی جو بالکل صاف ہوتی ہے، جو لکھا جائے وہ نقش ہو جاتا ہے، پکا ہو جاتا ہے۔ ہمارے جامعہ فاروقیہ میں ایک بچہ یہیں قلعے کے پاس ان کے والدین رہتے تھے، چھوٹا سا بچہ تھا 10-12 سال کا، اس نے قرآن پاک قاری صاحب سے حفظ کیا، وہ کہیں بھولتا ہی نہیں تھا، جیسے جیسے اس نے یاد کیا پورا قرآن پاک، تو اسی ترتیب سے وہ پڑھتا ہے، اور بھولنے کا نام ہی نہیں کہ کہیں اٹک جائے، کہیں بھول جائے۔ ایک بہت بڑے قرآن پاک کے ماہر حافظ تھے، تو کئی بار ہم بندہ تیڑ مار بیندا، وہ جب بھی رمضان میں سناتے تھے بغیر کسی غلطی اور اٹکنے اور بھولنے کے سارا قرآن پاک پڑھتے تھے۔ بڑا خوش ہوا، میری غلطی نہیں آتی، ایک دوست کو کہہ بیٹھا کہ ویلا اج قرآن پورا ہو جانا، کرے میں اڑیا ہی نہیں، میں جب آتی ہے تو پھر اللہ کا امتحان آ جائے۔ سورت قل ہو اللہ وچ حافظ صاحب پھنس گئے، تو پیچھے ایک بابے نے دسیا کہ اللہ صاحب، کئی دفعہ میں بھی یہاں اٹک جاتا ہوں، یہ بندہ نہیں چاہتا کہ میں اٹکوں بھولوں، قدرت کی طرف سے کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو حافظ صاحب نے پڑھا قل ہو اللہ احد، اگے آمدہ ہی نہیں پہ اللہ صمد، پیچھے ایک بابا جی نے کہا اللہ صمد، جب سلام پھیرا تو کہنے لگے
کہ آج مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے کہا کہ میں نہیں بھولتا، نہیں، یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے اور سب نعمتیں اسی کی عطا کردہ ہیں۔ یہاں جبرائیل کے دیکھنے کا ذکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اللہ نے قرآن میں یہ ذکر کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو کہا کہ میں تجھے تیری اصل صورت اور شکل جو اللہ نے بنائی ہے، تجھے عطا کی ہے، اس میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو دیکھا کہ آسمان کے افق، جیسے آسمان بڑا ہے نا، ایسے ایک بہت بڑی کرسی ہے، اس پر جبرائیل بیٹھا ہو۔ یہ نبی دیکھ سکتے ہیں، ہمارے اندر فرشتوں کو دیکھنے کی وہ ہماری نظر نہیں ہے، ان کو اللہ نے خاص چیزیں عطا کی۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں میں نے اس جبرائیل فرشتے کو دیکھا کہ سارا آسمان اس کی وجہ سے ڈھک گیا، اتنا بڑا فرشتہ ہے۔ اور حدیث پاک میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس فرشتے کے 600 پر ہیں، ایک پر کو کھول دے تو آسمان تب بھی اس کے اندر ڈھک جائے، اور کیا قوت اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہے۔ لکھا ہے مفسرین نے، جب یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے اس خشک کنویں کے اوپر لا کر ہاتھ پکڑے اور چھوڑنا چاہا تو اللہ پاک نے جبرائیل کو بھیجا کہ کنویں کے تلے میں پیندے میں لگنے سے پہلے اپنی گود میں لینا ہے۔ 7ویں آسمان سے اوپر جو سدرۃ المنتہا کے قریب ان کا مقام ہے، ہم تو اندازہ کر ہی نہیں سکتے کہ کتنی ہائٹ ہے، اور 7 آسمانوں سے اتر کر پھر اوپر سے بندہ نیچے جا رہا، کوئی بھی وزنی چیز وہ تو یکدم پہنچ جاتی۔ معنی یہ کہ ٹائم لگتا ہی نہیں، اتنی طاقت ہے اس فرشتے میں، ادھر حکم ہوا ادھر وہ آ پہنچا۔ وہ ملک الموت کا بھی ایسا ہی مسئلہ ہے کہ اس سے کوئی انسان جاندار بچ نہیں پاتا، جب اللہ کا حکم ہوتا ہے ٹھیک اسی وقت میں وہ آن پہنچتا ہے۔ اور بالخصوص جبرائیل جو فرشتے ہیں یہ سب فرشتوں کے بھی سردار ہیں، اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی شان ہے کہ آپ نبی الانبیاء بھی ہیں۔ معراج کا واقعہ یہاں ان اگلی آیات میں بھی کچھ ذکر ہے، اور کچھ پیچھے سورت بنی اسرائیل 15ویں پارے کے شروع میں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، تو اب 27 مشہور ہے رجب کی، کچھ نے اور تاریخیں بھی لکھی ہیں معراج کی۔ تو یہ قرآن کا معجزہ آپ دیکھیں کہ ہم بالترتیب 2-4 آیتیں روزانہ پڑھتے سنتے ہیں، تو خود ہی وہ معراج کے وقت میں معراج کی آیتیں آ گئی۔ کتنا نور ہے اللہ پاک کا عطا کیا ہوا۔ وہ غار موجود ہے جہاں سے قرآن کی ابتدا ہوئی، پہلی وحی آئی، غار حراء، اور کس پہاڑ کی چوٹی پر ہے؟ وہ ہے جبل نور، اس پہاڑ کا نام ہی نور ہے۔ اور دوسرا پہاڑ جہاں آپ 3 راتیں ٹھہرے تھے ہجرت کے موقع میں، وہ ہے جبل ثور۔ اس پہاڑ کی شکل وہ بیل جیسی ہے، اس لیے عربوں نے ان کے نام رکھے ہوئے ہیں جبل ثور۔ اس میں ایک غار ہے، اس میں آپ ٹھہرے تھے۔ اکثر یہ 2 مقامات زیارت کے بھی ہیں، اللہ پاک ہمیں لے جائے تو ان جگہوں پر بھی جانا چاہیے، بڑی برکات ہیں۔ حق تعالی شانہ ہمیں یہ دین کا نور اور ایمان کامل نصیب فرمائے، عمل کی توفیق بخشیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ پاک سب بیماروں کو تندرستی عطا فرما، ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما، دین دنیا کی بلائیاں، آسانیاں، خیر، رزق حلال، نیک اولاد، سب نعمتیں عطا فرما، روحانی جسمانی برکات نصیب فرما۔ ہماری زبانوں پر، سینوں میں، گھروں میں اپنے اس قرآن کے نور کو یا اللہ پاک ہمیشہ قائم فرما۔
حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت، کتاب اللہ سے شغف پڑھنے کی توفیق، سمجھنے عمل کرنے کی توفیق ارزانی فرما۔ یا اللہ پاک جتنے حضرات دعا میں موجود ہیں سب کی نیک دعاؤں کو قبول فرما، حسن خاتمہ نصیب فرمانا۔ جتنے بھی اہل ایمان دنیا سے چلے گئے وفات پا گئے، خاص کر ہم سب کے والدین، اعزاء، تعلق والے، چھوٹے بڑے، ہمارے محسنین دینی دنیاوی سب کی بخشش فرما، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، وہاں پہنچنے سے پہلے ہمیں تیاری کی توفیق عنایت۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ آپ دیکھ رہے تھے اور سن رہے تھے راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن، جس میں آج سورہ نجم کی آیات مبارکہ 5 تا 10 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی۔ مدرس تھے جناب مولانا محمد اقبال صاحب، اور اسے میں نے اپنے یوٹیوب چینل سے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے اگر پہلے اس کو سبسکرائب کر لیا ہے تو آپ کا بہت شکریہ، نہیں کیا تو اب کر لیں، سبسکرائب کر لیں اور ثواب اور خیر و برکت حاصل فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں پیارے وطن، والدین، آباء و اجداد، اعزاء اقارب، دوست و احباب کے علاوہ اس ناچیز کو بھی ان میں شامل فرمائیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ آج کا ولاگ اس دعا کے ساتھ ختم کرتا ہوں کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد باد رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔